بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دور جدید کی تحریکوں کی ہم سٹڈیز کر رہے تھے، اور پچھلے لیکچر میں تو بہت لمبی ڈسکشن میں ہم نے مختلف تحریکیں جو اسپیشلی سیاسی تحریکیں جو بنی ہیں ان کی ہم سٹڈی کر رہے تھے اور مکمل کر لیا تھا۔ بس ایک آخری ٹاپک اس سے متعلق رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ دینی سیاسی تحریکوں کا ارتقاء، ان کی کیا ایک پروسیس کیا ہوا ان کا، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اس کا ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کمپیریٹیو اسٹڈیز بھی ہم کر لیں گے جس سے ہمیں یہ فرق آ جائے۔ تو یہ ایک مختصری کوشش کرتا ہوں۔ دینی سیاسی تحریکوں کی خصوصیات کیا ہیں کہ ایک تو اقامت دین اور منہج انقلاب نبوی، یعنی ہر دینی سیاسی تحریک کا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم دینی اعتبار سے حکومت کو بنا لیں، اسٹیٹس کو سے بیزاری رہتی ہے۔ اسٹیٹس کو کیا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے نا، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا۔ مغرب سے نفرت، اکثر جو بھی سیاسی تحریکیں جن کے بھی نام میں نے عرض کیے ہوئے وہ سب ہی مغرب کے کلچر سے اور پھر مسلم حکمرانوں سے بھی نفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ انہی کی ویب سائٹس میں پڑھ لیں، ان کے آرٹیکلس کو پڑھ لیں، بکس کو پڑھ لیں تو یہی نظر آئے گی۔ شناخت کا بحران یہ ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں شناخت کا بحران پہلے تھا، پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ ایک نئے شناخت کی جد و جہد وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہماری بھی کوئی حیثیت بن جائے دنیا میں، تو یہ اسی کے لیے پھر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ جمہوری اور انقلابی رجحانات یہ دونوں طرح کے ہیں، یعنی بعض ایسی تحریکیں کہ جو ایک باقاعدہ الیکشن میں شامل ہوتے ہیں، اور بعض انقلابی رجحانات یہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بس ایک کسی طرح سے ہم نے انقلاب لانا، تو وہ تحریکوں کے بھی آپ کو ٹرینڈ نظر آتے ہیں۔ تو انقلاب کے لیے بعض تو پھر عسکری ایکشن بھی لے لیتے ہیں، اور بعض یہ نہیں کرتے لیکن اور کچھ نہیں تو احتجاج، یا اس کے بعد پھر انقلاب کے لیے ایک باقاعدہ وہ اپنی میتھڈالوجی کرتے ہیں ایسے جیسے انتہا پسندی اور اعتدال پسندی کے رجحانات دونوں طرح کے۔ انتہا پسندی بعض پارٹیوں میں آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بالکل ان سب کو قتل کرنا بھی جائز ہے، اور بعض اعتدال پسند جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پورا بس یہی کوشش کریں گے کہ ہم ایک پڑھا کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح سے لوگ مان جائیں اور آ جائیں اس طرح۔ اصولیت پسندی بھی ہے، آئیڈیالزم بھی ہے، اور عملیت پسندی بھی ہے جس کو ہم پریگمیٹزم کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے رجحانات آپ کو نظر آئیں گے مختلف پارٹیز میں۔ یعنی آئیڈیالزم وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل خلافت راشدہ جیسی ہو جانی چاہیے، کہ جیسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسی حکومت بن جائے، اور بعض عملیت پسندی سے کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ پریکٹیکلی نہیں ہے، یا جیسے شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو کہ امام مہدی کی طرح کہ ہم ہو جائیں، کہ اس طرح کی حکومت بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ آتے ہیں آئیڈیاز، لیکن عملیت پسندی میں جو پریکٹیکلی بھی جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو۔ تو یہ دونوں طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں۔ دینی سیاسی تحریکوں کے رویوں پہ اثرات بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ دینی سیاسی جماعتوں کی شدت پسندی بھی نظر آتی ہے۔ کمیونسٹ جبر طریقوں کا استعمال بھی کچھ پارٹیوں میں ایسے ہوتی ہیں۔ یعنی کمیونسٹ کیا کرتے تھے کہ بالکل جیسے ان کے لیڈر نے جو کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ویسے چلو، اگر تم نے کوئی اختلاف بھی کیا تو اس کو جیسے اسٹالن نے تو پھر یہ بھی کیا کہ لاکھوں لوگوں کو قتل بھی کیا اس پہ۔ تو سیم اس طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے کہ دینی تحریکوں میں بھی کرپشن اور منافقت بھی آپ کو کچھ نظر آئیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ کس میں ہے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا اسے۔ مسلک پرستی اور فرقہ پرستی بھی آپ کو ٹرینڈ وہ بھی نظر آئیں گے کہ بعض
تو اپنے فرقے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی آپ کو ٹرینڈ وہ بھی نظر آئے گا کہ مثلاً یہ جیسے عسکری تحریکوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اگلوں کو قتل کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ٹرینڈ نظر آئیں گے۔ مذہبی سیاست اور جمہوریت کا فرق، ایک یہ بھی وہ ٹرینڈ ہے کہ جناب الیکشن کے ذریعے کریں یا ہم کوئی اور طریقہ اختیار کریں، تو وہ آپ کو ٹرینڈ نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ریولوشن اور ایوولوشن کے دونوں طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں۔ بعض تحریکیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی بس یہ ریولوشن ہم نے لانا، انقلاب کرنا ہے، اس کے لیے ہم پوری جد و جہد کر رہے ہیں، اور کچھ ارتقاء کی، ایوولوشن کی، کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تب جا کے یہ بہتر رزلٹ ہوں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جناب اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ کچھ پارٹیز کے میں نے نام کر دیے جو پوری دنیا میں، ایک تو دینی سیاسی تحریکیں، مثلا جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، حزب التحریر، جمعیت علماء ہند، نہضت العلماء، محمدیہ، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، یہ ترکی کی ہیں۔ دینی سیاسی تحریکیں کے مذہبی ناقدین بھی ہوتے ہیں کہ جو عام علماء بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں، دعوتی تحریکیں وہ چلاتے ہیں اور فکری تحریکیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک سیکولر ناقدین بھی ہوتے ہیں کہ جو دینی سیاسی تحریکوں پہ اس طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکولر سیاسی ہونی چاہیے، سیکولر دانشور، ایسے بہت سے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو مذہبی تحریکوں پہ تنقید بھی آپ کو کرتے نظر آتے ہیں۔ بنیادی ہدف ہر ایک کا دیکھ لیجئے کہ سیکولر ناقدین بس کہتے ہیں کہ سیکولر معاشرہ ہونا چاہیے، یعنی دین کے معاملے کی بات ہی نہ ہو، بس خاموشی سے ہم اپنے دین پہ، خدا کی بس جو عبادت ہے کرو، لیکن اپنی جو اجتماعی زندگی ہے وہ بس خود ہی فیصلہ کریں۔ دینی سیاسی تحریکوں میں حکومت الہیہ کا قیام بذریعہ پرامن جمہوری سیاست سے ہم کریں، جبکہ مذہبی لوگ جو ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، فرد اور معاشرے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو، تو پھر حکومت بھی اسلامی حکومت بن بھی جائے گی، تو وہ چلتا ہے۔ طریقہ کار آپ اگر دیکھیں سیکولر ناقدین کی تو وہ اپنے اجتماعات، سیمینارز، سیکولر تعلیمی ادارے بنانا، سیکولر لٹریچر کی اشاعت، کچھ اپنے آرٹیکلز، بکس، لیکچرز، آپ کو بہت سے اینکرز بھی آپ کو ملیں گے وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دینی سیاسی تحریکوں والے بھی یہ کرتے ہیں طریقے، ایک تو الیکشن، عوامی رابطے، جلسے، جلوس، دھرنے، احتجاجی مظاہرے، خدمت خلق کی کام بھی کرتے ہیں۔ اور جبکہ دیندار لوگ کے جو سیاسی تحریکوں سے جو اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اجتماع کریں، دروس وہ کریں، تعلیمی ادارے وہ ہم قائم کریں، ایجوکیشن کریں، تبلیغی وفود اور جماعتیں وہ بنائیں، ہم لٹریچر کے پرنٹ کریں، تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ یعنی اصل میں یہ کیا ہے کہ یہ تینوں طرح کی جو تحریکیں مسلم ممالک میں چل رہی ہیں تو ان کا میتھڈولوجی کیا ہے، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، سیکولرزم کے بارے میں سیکولر حضرات تو کہتے ہیں جی بالکل درست ہے اور یہی نظام ہونا چاہیے، جبکہ دینی سیاسی تحریکوں کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے سیکولرزم، تو یہ بالکل بڑا گناہ ہے، بلکہ وہ کفر کی حد تک اسے سمجھتے ہیں۔ جو عام دیندار مذہبی علماء ہیں تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ کے خلاف بغاوت ہے، تاہم ایسی جگہ جہاں کسی ایک مذہب کے لوگوں کی غالب اکثریت نہ ہو تو مناسب ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑی اچھی مثال انڈیا کے مذہبی اسکالرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود یہ کرتے ہیں کہ وہ کانگریس کو ہی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیکولر
طریقے سے انڈیا کو چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ انہی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں کر رہے، بلکہ اب پریکٹیکلی یہی ممکن ہے کہ یہاں پہ میجورٹی تو غیر مسلم حضرات کی ہے نا، تو چلو ہمیں اپنے مذہب کی آزادی تو حاصل ہو، تو وہ اس کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یورپ اور امریکہ میں بھی ملیں گے ٹرینڈس۔ نیشنلزم کا جو تصور تھا تو سیکولر ناقدین تو کہتے ہیں جی یہ عین مطلوب ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ نیشنلزم کہ ہم اپنی قوم کے لیے سب کچھ کریں، لیکن جو دیندار حضرات اور دینی سیاسی طریقے وہ کہتے ہیں اسلام کے یہ منافی، یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے یہ معاملہ، اور یہ قومیں اور قبیلے تعارف کے لیے ہی ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں کہتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں کہ بھی ایک خلافت ہونی چاہیے کہ پورے عالم اسلام میں ایک خلیفہ ہو، تو یہ پوائنٹ آف ویو آتا ہے ان کا۔ جمہوریت کے لیے سیکولر حضرات تو کہتے ہیں جی بالکل یہی طریقہ ہونا چاہیے، جبکہ دینی سیاسی طریقے کہتی ہیں یہ کفر اور اسے اسلام سے ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا اسے، جبکہ عام جو دیندار علماء ہیں وہ کہتے ہیں اہم تبدیلیوں کے ساتھ اسے اسلام کے نظام میں ان کی جو جمہوریت سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں، ہم اسے اس کے شریعت کے مطابق جمہوریت ہو سکتی ہے، تو ہر طرح کے اختلاف آپ کو نظر آئیں گے۔ آمریت ڈکٹیٹرشپ کے لیے سیکولر حضرات تو مخالفت کرتے ہیں، کچھ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، جبکہ دیندار حضرات چاہے وہ کسی تحریک کے ہوں یا مذہبی عام لوگ ہوں تو وہ آمریت کو پسند نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی حمایت بھی کر لیتے۔ اور خلافت کے لیے تمام مذہبی لوگ وہ چاہتے ہیں کہ شدید حمایتی ہوتے ہیں اس چیز کے کہ خلافت ہونی چاہیے، یعنی تمام ممالک مسلم ممالک اکٹھے بن کے ایک بن جائیں اور ان کا پھر آ جائے سلسلہ۔ سیکولر حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی قوم پرستی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ یہ دونوں طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں۔ غیر مسلموں سے تعلق تو سیکولر ناقدین حضرات تو کہتے ہیں جی غیر مسلموں سے دوستی ہونی چاہیے، جبکہ دینی سیاسی پارٹیوں میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان سے تو دشمنی ہونی چاہیے، جبکہ بہت سے دیندار حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اچھا سلوک کرنا چاہیے، غیر مسلموں کی اکثریت مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ہمیں ان تک دعوت پہنچانی چاہیے، تو یہ بھی ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ صرف ٹرینڈ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا پھر آئیے غیر مسلموں کا اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونا، اس کے لیے جو سیکولر ناقدین ہیں سیکولر حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں ریاست کے تمام مسلم غیر مسلم شہری برابر ہونے چاہیے، جبکہ دینی سیاسی تحریکیں کی جو میجورٹی وہ کہتے ہیں نہیں جی غیر مسلموں کو کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں دینا چاہیے، جبکہ عام جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی غیر مسلموں کو بھی حق ہے کہ وہ میرٹ پر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں حکومت کے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اختلاف ابھی تک یہ ٹرینڈ جاری ہے۔ غیر مسلموں کی گواہی تو سیکولر حضرات کہتے ہیں جی بالکل قابل قبول ہیں، جبکہ دیندار تحریکیں کہتے ہیں نہیں جی یہ جائز ہی نہیں ہے، جبکہ جو بعض علماء وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے۔ اقامت دین اور حکومت الہیہ، اس کے لیے پھر دینی سیاسی تحریکیں اس کا مقصد یہی سمجھتے ہیں کہ ایک حکومتی سطح پر حکومت کو نافذ کیا جائے اور قائم کرنے کی جدوجہد مسلمانوں پر فرض ہے، جبکہ عام جو ناقدین ہیں جو دیندار لوگ ہیں تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کو اپنے دائرہ اختیار میں اپنی استطاعت کے مطابق نافذ اور قائم کرنے کی جدوجہد مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن ہر چیز پہ نہیں ہے، جبکہ سیکولر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ایک اجتماعی معاملات سیکولر انداز میں ہی چلانے چاہیے۔ منہج انقلاب نبوی، یہ ابھی آگے چل کے ہم بات کریں گے طاہر القادری صاحب کے ارشادات کی بھی، تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو وہ بھی ایک عرصے تک سیاسی تحریک چلاتے رہیں کہ سیاسی اور انقلابی جد و جہد کا طریقہ میں ہونا چاہیے کہ جو اسلام کا نافذ
کریں. اچھا نافذ سے مراد وہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی اس کو کرائیں تاکہ سب لوگ دیندار بن جائیں، مقصد یہ. جبکہ عام جو مذہبی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعوتی جدوجہد کے ذریعے معاشرے کے دل و دماغ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو لیکن زبردستی نہیں کرو. جبکہ سیکولر حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی انقلاب نبوی کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس معاشی انقلاب ہونا چاہیے، بس اسی پہ بات چلتی ہے ان کی. تو ہر طرح کے اینکرز، ہر طرح کے آرٹیکلز لکھنے والے آپ کو یہ مختلف ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے. تو جناب اس میں اور کوئی سوال ہو تو بلا تکلف آپ ای میل کر دیجیے گا. تو یہاں کہ ہماری جو سیاسی تحریک ہے ان کی اسٹڈی مکمل ہوگی. اب ہم اگلا سٹیپ کرتے ہیں، وہ ہے دعوتی تحریک.